تو اصل یہ ایمان کا یہ فرق کیوں ہے، یہ معیار دوہرا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے صورت ایمان اور ایک ہے حقیقت ایمان۔ اس وقت مجھے اور آپ کو جو حاصل ہے یہ ہے صورت ایمان، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو عقائد شریعت کے انہیں تسلیم کر کے ایمان کی ایک ظاہری صورت اور ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے، لیکن حقیقت ایمان اور روح ایمان وہ ہمیں حاصل نہیں۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھے، جیسے کہ بعض چیزوں کے مجسمے بنائے جاتے ہیں، تو شہر کا مجسمہ ہو، اس کے اندر اب وہ مجسمہ بنا کر ایک جگہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی آ کر، بچے آ کر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کوئی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی کان پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی اس کے منہ میں ہاتھ دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ لہذا شہر کو دیکھ کے جو تاثرات پیدا ہونے چاہیے تھے، جو جذبات پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں ہو رہے، اس لیے کہ صورت ہے، اور وہ حقیقت والی بات وہ صورت میں آ سکتی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو جنگل میں چلا جائے اور زندہ شیر آتا ہوا سامنے دیکھے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب اس کی سانس اپڑنا شروع ہو جائے گی، چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے گا۔ اور یہ فرق کیوں ہوا کہ پہلے بھی دیکھا تھا تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، اس کے ساتھ تم کھیل کود کا سامان تم نے کر رکھا تھا، اور اس کو دیکھ کے تمہارے اوسان خطا ہو گئے ہیں اور اتنے ڈر گئے ہو، تو کہنے والا یہی کہتا ہے یہ حقیقی شیر ہے، وہ صورت تھی، یہ حقیقت تھی۔ اسی طرح یہی فرق ایمان کا بھی ہے کہ صورت ایمان ہو تو پھر انسان کو نماز پڑھنا مشکل ہے، صورت ایمان ہو تو انسان کو زکات ادا کرنا مشکل لگتا ہے، حج کرنا مشکل لگتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن جب حقیقت ایمان انسان کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے اور اتر جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، پھر تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جایا کرتی ہے، پھر مال اللہ کی راہ میں لٹانے میں مزہ آتا ہے، اور پھر جان اللہ کے لیے دینے میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا اس لیے ہے کہ انسان کو آج وہ حقیقت ایمان نصیب نہیں ہے، اس حقیقت ایمان سے آج ہم بہت دور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہمارا ایمانی معیار یہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف خود اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ اب ایک ایسی چیز کے لانے کا حکم دیا جا رہا ہے جو انسان کو پہلے سے حاصل ہے، جسے کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل کا مطالبہ ہے۔ بات بھی قابل توجہ ہے کہ خطاب ایمان والوں سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا، یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین اشرکوا، یا یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین نافقوا۔ نہ یہ خطاب نافقین سے ہے، نہ یہ خطاب مشرکین سے ہے، نہ یہ خطاب کافروں سے ہے، بلکہ ایمان والوں سے ہے، اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تک جو تمہیں حاصل ہے، جو کلمہ پڑھ کے تم نے حاصل کر رکھی ہے، یہ صورت ایمان ہے۔ ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، کہ صورت ایمان کے بعد اپنے اندر حقیقت ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرو، تو اس کا اللہ اس انداز سے مطالبہ کر رہی ہے۔